میں اور عزت اپنی شادی کے لیے بہت خوش تھے کیونکہ ہم ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے۔ میں دلہن بنی بیٹھی اپنے دلہا کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک کہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ شادی اب ختم کر دی گئی ہے، کیونکہ ہم دو بہن بھائی تھے۔ میں سیکنڈ ایئر اور بھائی تیسری کلاس میں تھا۔ بھائی میرے بعد کافی عرصے بعد پیدا ہوا تھا۔ والدین کی کل کائنات ہم دونوں ہی تھے۔ وہ ہمیں ایک لمحے کے لیے آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے۔ میں نے ایف اے کا امتحان دیا جب اچانک ایک روز اطلاع ملی کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کو کسی نے گولی مار دی تھی۔ ان دنوں میری عمر 19 سال اور بھائی 10 برس کا تھا۔ ابو کی وفات کے بعد ہم پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، یوں جیسے ہمارے سر کی چھت گر گئی تھی۔ ہر وقت بس رونے سے کام تھا۔ ماں الگ ہم سے نڈھال تھی۔ قاتل کا کوئی رسوخ نہ ملا اور نہ ہی ہماری کسی سے کوئی دشمنی تھی کہ شک ہی ہوتا کہ اس نے قتل کیا ہوگا۔ پتہ نہیں کون ظالم میرے ابو کو ہم سے چھین کے لے گیا تھا۔ ابو کی دکان کے پاس والی دکانوں کے لوگوں نے بتایا کہ انور صاحب کی کسی سے ہاتھا پائی ہو رہی تھی، اور پھر دوسرے شخص نے اچانک ہی گولی چلا دی اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ وہ کوئی اجنبی ہی تھا کیونکہ پہلے اسے انور صاحب کے پاس ہم نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ خیر جو کوئی بھی تھا، مگر ہمارے ابو اب ہمارے ساتھ نہ تھے۔ گھر میں کوئی کمانے والا نہ رہا تو مجھے کالج کو خیر آباد کہنا پڑا۔ اب ہمارے گھر کا کفیل کوئی نہ رہا تو امی جان گھر پر سلائی کرنے لگی۔ وہ گلی محلے کی عورتوں کے کپڑے سلائی کرتی اور اس طرح کچھ پیسے بن جاتے۔ میں نے بھی اپنے اعلیٰ تعلیم کے خواب کو بھلا کر کہ جو میرے والد صاحب کا بھی خواب تھا، اب امی کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ یوں رفتہ رفتہ میں نے بھی سلائی میں مہارت حاصل کر لی۔ میری پرانی ٹیچر جو ہمارے ہی محلے کی تھیں، ایک روز کپڑے سلائی کے لیے دینے آئیں اور مجھے غمزدہ دیکھ کر پھر سے تعلیم جاری رکھنے کا مشورہ دیا۔ میں نے بی اے کی کتابیں لیں اور ان کی بہن کے پاس روزانہ گھنٹہ 2 گھنٹہ پڑھنے جانے لگی۔ رات کو پڑھائی کرتی اور دن کو امی کے ساتھ سلائی کرتی۔ یوں میں نے پرائیویٹ طور پر امتحان دیا اور اللہ کے فضل سے بی اے کر لیا۔ تایا ابو کی سفارش سے ایک اسکول میں مجھے نوکری مل گئی۔ 12,000 تنخواہ تھی، لیکن ان دنوں وہ 12,000 اچھی رقم تھی کہ گھر کا گزارا ہو جاتا تھا۔ بھائی چوتھی کلاس میں پڑھتا تھا اور پڑھائی میں اتنی دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ ابو کے اچانک قتل اور ان کی لاش کی قابل رحم حالت دیکھ کر وہ بہت حواس باختہ ہو چکا تھا۔ اس نے پڑھائی چھوڑ دی۔ تایا ابو کی ورکشاپ تھی، انہوں نے بلال کو اپنی ورکشاپ میں کام سیکھنے پر لگا دیا۔ تایا ابو کا بیٹا عزت بچپن میں مجھے بہت چاہتا تھا، مگر میں اب سوچتی تھی کہ ابو کے فوت ہونے کی وجہ سے ہمارے مالی حالات کافی خراب ہو چکے تھے، جبکہ تایا ابو لوگ کافی خوشحال تھے۔ عزت کا شمار یونیورسٹی کے ذہین ترین سٹوڈنٹس میں ہوتا تھا۔ بھلا کہاں عزت کو اب مجھ سے محبت رہی ہوگی؟ پھر شادی تو برابری کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اس غربت میں تایا ابو مجھ کو بہو بنانے سے رہے۔ ایک دن میں اسکول سے گھر لوٹ رہی تھی، راستے میں مجھے عزت مل گیا۔ وہ گاڑی پر تھا، کہنے لگا کہ چلو تم کو گھر ڈراپ کر دوں۔ راستے بھی ہم باتیں کرنے لگے۔ میں نے کہا، عزت ہم لوگوں کے حالات بدل گئے ہیں، میں بہت اعلیٰ تعلیم بھی تمہاری طرح نہیں حاصل کر پائی، تو پتہ ہے میں کیا سوچتی ہوں کہ تم اب مجھ سے ملنا چھوڑ دو گے، بلکہ تمہارے ذہن سے میرا خیال بھی نکل چکا ہوگا۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور ہنسنے لگا۔ ایسا تم نے کیسے سوچ لیا؟ تمہاری سوچ کتنی غلط ہے سحر۔ دولت سے رشتے نہیں جڑتے، یہ محبت اور دلوں سے جڑتے ہیں۔ جیسے روح کے بغیر انسان کچھ نہیں ہوتا، ایسے ہی جس کو چاہا جائے اس کے بغیر زندگی بیکار ہوتی ہے۔ میں اب بھی تمہیں بہت چاہتا ہوں اور ہمیشہ چاہتا رہوں گا۔ تم یہ الٹی سیدھی سوچیں اپنے ذہن سے نکال دو۔ میں بہت جلد امی ابو کو لے کر آؤں گا۔ ہم نے ساتھ کھانا کھایا۔ میرے دل کو بہت سکون تھا اب، میں جیسے بہت مطمئن ہو چکی تھی۔ گھر آئی تو سامنے ایک اجنبی لڑکا اور بیمار سی لڑکی نظر آئے۔ میں پریشان ہو گئی۔
میں نے ان کو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ امی بولی، پریشان مت ہو، یہ اسد اور اس کی بیوی ہیں۔ پچھلے دنوں جب زلزلہ آیا تھا ان کے والدین گم ہو گئے، ان کا کچھ پتہ نہ چلا کہ کدھر گئے ہیں۔ خدا جانے وہ زندہ بھی ہیں کہ نہیں۔ اس لڑکی کا نام آمنہ ہے اور یہ اس کا شوہر اسد۔ اب یہ دونوں غم سے نڈھال ہیں۔ یہ تمہاری خالہ کے پڑوسی تھے، انہوں نے یہاں ہمارے پاس بھیجا ہے۔ ان کا نہ کوئی گھر ہے اور نہ ذریعہ معاش۔ یہ بیچارے لٹے پٹے لوگ ہیں، اس لیے میں نے ان کو پناہ دے دی ہے۔ مگر امی جان، ہم تو خود… ایسے مت کہو بیٹی، آنے والے اپنی قسمت ساتھ آتے ہیں۔ تمہاری خالہ نے کہا ہے کہ آپا تم لوگ بھی اکیلے ہی رہتے ہو۔ یہ دونوں میاں بیوی بھی بہت نیک اور اچھے لوگ ہیں۔ برسوں سے ان کے والدین ہمارے پڑوسی ہیں۔ تم اسد کو اپنا بیٹا ہی سمجھو، اور ان کے ماں باپ تو ہیں نہیں، ان کو بھی آپ کی صورت میں ایک فیملی مل جائے گی۔ یوں امی کے سمجھانے پر میں نے اسد کو بھائی اور ان کی بیوی کو بھابھی کہنا شروع کر دیا۔ اسد بھائی بھی بلال کے ساتھ تایا ابو کی ورکشاپ پر کام پر جانے لگے۔ وہ اپنی کمائی بھی آ کر امی کے ہاتھ پر رکھ دیتے کہ اب آپ ہی میری بھی ماں ہیں۔ یہی سمجھیں کہ میں اور بلال آپ کے بیٹے ہیں، سحر ہماری بہن اور آمنہ آپ کی بہو۔ دونوں میاں بیوی واقعی بہت اچھے تھے۔ ہمارے گھر میں بھی ان کے آ جانے سے جیسے رونق ہو گئی تھی۔ گھر برا برا رہتا۔ مشترکہ آمدن سے یوں ہمارے حالات پہلے سے کافی بہتر ہو گئے۔ ادھر اسد دل لگا کر تعلیم مکمل کر رہا تھا تاکہ جلد مجھے بیاہ کر گھر لے جائے۔ آمنہ بھابھی جو ہر وقت بیمار دکھتی تھی، ان کی حالت اب پہلے سے بہتر ہو گئی تھی۔ بھابھی نے مجھے بتایا کہ وہ 2 بہن بھائی ہیں، ان کا ایک بھائی بیرون ملک گیا ہوا ہے۔ ایک دن میں اسکول سے واپس گھر آئی تو بھابھی کی طبیعت خراب تھی۔ امی کو انہیں ہسپتال لے جانا پڑا۔ پتہ چلا کہ وہ امید سے ہیں۔ ہم سب اس خبر سے بہت خوش ہو گئے، مگر بھابھی رو رہی تھیں کیونکہ ان کو اپنی امی ابو، ساس سسر جو تایا تائی بھی لگتے تھے، اس خوشی کے موقع پر یاد آ رہے تھے۔ دن ہنسی خوشی گزرتے گئے۔ ہم سبھی میں سگے رشتوں جیسی محبت تھی۔ آمنہ بھابھی امی کا ہاتھ بٹاتی جس سے ان کو بھی سکون ملا تھا۔ وہ دن بھی آ گیا جب بھابھی کے یہاں ایک بچے نے جنم لیا۔ اب مجھے پھپھو اور بلال کو چچا کہنے والا آ گیا تھا۔ امی جان نے سارے محلے میں مٹھائی بانٹی کہ اسد بھائی کو اللہ تعالیٰ نے چاند سا بیٹا دیا تھا۔ میں نے اس کا نام علی رکھا۔ وہ 1 سال کا ہوا تو ہم نے اس کی سالگرہ منائی۔ تایا تائی امی سے میرا ہاتھ مانگنے آئے اور یوں میرے دامن میں خوشیوں کے پھول کھل اٹھے۔ میری اور اسد کی منگنی کر دی گئی۔ ہم دونوں ہی خوشی سے نہال تھے۔ اب جب میں اسکول سے آتی، علی میری راہ تک رہا ہوتا۔ جب وہ 3 برس کا ہوا، ایک دن اچانک ہمارے یہاں اس کا حقیقی ماموں آ گیا۔ میں اسکول سے لوٹی تو ایک خوبصورت نوجوان آیا ہمارے گھر میں بیٹھا تھا اور علی سے باتیں کر رہا تھا۔ حیران ہو کر میں نے اسے دیکھا کیونکہ آج تک اسد بھائی یا بھابھی کے جاننے والوں میں سے کوئی ہمارے گھر نہ آیا تھا۔ بھابھی نے مجھ سے کہا، سحر حیران مت ہو، یہ میرا بھائی عفان ہے اور لندن سے آیا ہے۔ میں نے کہا، واہ، ایسے بھی بھائی ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے فوت ہو جانے پر اور پھر سالوں اکلوتی بہن کی خبر لینے بھی نہیں آتے کہ آخر وہ کس حال میں ہے۔ اس بات پر عفان نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بھابھی آمنہ سے کہا، کیا یہ اتنی بدمزاج ہیں؟ نہیں بھئی، وہ کہنے لگیں، یہ قطعی بدمزاج نہیں ہے، مگر میرے دکھی دنوں کو یاد کر کے ایسا کہہ دیا ہے۔ امی ابو کے بعد جب ہم یہاں خالہ کے گھر آئے، اس کے بعد بھی کافی عرصے میں اس صدمے سے بیمار رہی۔ خالہ اور سحر ہی مجھے حوصلہ دیتی تھی۔ سحر کو میرا وہ وقت یاد ہے، تبھی ایسا بول رہی ہے۔ اگلے دن بھابھی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کچھ سوٹ میرے سامنے رکھے اور کہا، سحر، ان میں سے جو پسند آئیں تم لے لو، یہ میرے لیے عفان لایا ہے۔ میں نے کہا، بھابھی یہ آپ کے لیے ہیں، آپ ہی پہنے نا پلیز۔ میں نہیں لوں گی۔ ارے بابا لے لو، کچھ نہیں ہوتا۔ جب میں بار بار انکار کرتی رہی تو شاید عفان کو برا لگا۔ وہ کہنے لگا،
مجھے کیا خبر تھی کہ یہاں اور بھی لوگ ہیں، ورنہ سب کے لیے تحفے لے آتا۔ میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ رفتہ رفتہ میں محسوس کرنے لگی تھی کہ عفان مجھ پر کچھ زیادہ ہی دھیان دیتا ہے، جیسے اس کا مجھ سے بات کرنے کو دل چاہتا ہو، مگر میں دھیان نہ دیتی۔ کئی بار اس نے مجھ سے بات کرنا چاہی، مگر میں بدمزاجی سے جواب دیتی تو وہ خاموش ہو جاتا۔ ایک دن عزت ہمارے گھر آیا۔ وہ میرے لیے گفٹ لایا تھا کیونکہ عید آنے والی تھی۔ کہنے لگا، سحر، تم یہ سوٹ سلوا لو، عید پر پہن لینا، اور دعا کرو کہ یہ عید ہماری اکٹھی گزرے، یعنی ہم اکٹھے ایک گھر میں عید منائیں۔ میں اس کا مطلب سمجھ گئی اور مسکرا دی۔ پیکٹ کھولا تو اس میں سبز رنگ کی چوڑیاں بھی تھیں جو بہت خوبصورت تھیں۔ شاید عفان نے مجھے عزت سے بات کرتے دیکھ لیا تھا۔ جب عزت چلا گیا، میں چھت پہ بیٹھی تھی کہ عفان وہاں آ گیا۔ اس کا چہرہ کافی دکھی لگ رہا تھا۔ دکھ اور کرب کی ملی جلی کیفیت سے وہ کہنے لگا، ہمارا تحفہ تو قبول نہیں کیا، جبکہ دوسروں کے تحفے قبول کر لیے۔ یہ دوسرے نہیں ہیں، ہمارے اپنے ہیں۔ میں نے ترنت اسے جواب دیا اور وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ اس کے بعد عفان نے مجھے مخاطب کرنا بند کر دیا۔ البتہ جب بھی کسی کام سے میں اس کے نزدیک سے گزرتی تو اس کی نگاہیں دور تک میرا تعاقب کرتی تھیں۔ وہ گھر میں بھی بہت چپ چپ رہنے لگا تھا۔ اس بات کو اس کی بہن نے بھی محسوس کیا تھا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ وہ مجھے پسند کرنے لگا ہے۔ اگر عزت میری زندگی میں نہ آیا ہوتا تو شاید میں عفان کا ہاتھ تھام لیتی کہ اس میں بھی کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ عفان شاید اپنی بہن کو بھی اپنی پسندیدگی کے بارے میں بتا چکا تھا، مگر وہ بھی کیسے مجھ سے ذکر کرتی کہ میری تو منگنی ہو چکی تھی، وہ بھی میری مرضی اور رضا سے۔ کیونکہ جب میری ابھی عزت سے منگنی نہیں ہوئی تھی، میں چونکہ بھابھی سے اپنی ہر بات شیئر کرتی تھی، میں نے انہیں بتایا تھا کہ میں اور عزت ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ ادھر عزت کو شادی کی جلدی تھی، جبکہ تایا تائی کوئی سال 2 سال بعد شادی کرنا چاہتے تھے۔ عزت نے ماں باپ کو مجبور کیا اور آخر ایک روز تایا اور تائی میری شادی کی تاریخ لینے آ گئے۔ امی نے خوشی سے تاریخ دے دی۔ عزت نے مجھے فون کیا اور وہ بہت خوش تھا۔ مجھے مبارک دی کہ اب تم بہت جلد میری ہونے والی ہو۔ دیکھو، میں کامیاب ہو ہی گیا۔ منا لیا نا امی ابو کو اب بھی شادی کرنے پر۔ بس اب تم جلدی سے میری ہو جاؤ، پھر مجھے زندگی میں کسی چیز کی کمی نہ رہے گی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی تمہیں پانا ہی تھی۔ دیکھو، میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ جس سے محبت ہوئی اس کو پا لیا، ورنہ لوگ تو اپنی محبت پانے کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ دیکھو، میں نے شادی سے 1 مہینہ پہلے ہی ہمارے ہنی مون کی ٹکٹس بھی کروا لی ہیں۔ اور میں ہنسنے لگی کہ اتنی جلدی؟ ہم تقریباً 3 گھنٹے فون پر باتیں کرتے رہے۔ جب عفان کو پتہ چلا کہ میری شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے تو اس کی حالت جیسے غیر ہو گئی۔ ایک روز موقع پا کر اپنے دل پر قابو نہ رکھ کر اس نے میرے سامنے اپنی چاہت کا اظہار کیا۔ وہ کہنے لگا، میں نے یہی سوچا تھا کہ اب تم پر یہ سب کبھی ظاہر نہیں کروں گا، مگر میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکا ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اب اس سب کا فائدہ نہیں، مگر میرے دل پر میرا بس نہیں۔ میں نے اسے صاف کہا کہ دیکھیے، اس بات کو سمجھیے، عزت میرا منگیتر ہے اور اب وہی میرا سب کچھ ہے۔ ہم دونوں کی اب شادی ہونے والی ہے۔ میں ہی نہیں بلکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں۔ آپ کے دل میں میرے لیے جو بھی تھا یا ہے، مگر اب مجھے بلا دیں۔ یہ جواب سن کر عفان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس روز پہلی بار مجھے اس پر ترس بھی آیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے مسلسل گر رہے تھے، جسے وہ روکنے اور چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ روئیں نہیں، بلکہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کو کوئی اور مل جائے گی، بلکہ مجھ سے زیادہ اچھی لڑکی آپ کو مل جائے گی۔ شادی تو سب کی ہونا ہی ہوتی ہے، ایک دن آپ کی بھی ہو جائے گی اور آپ اس کے ساتھ بہت خوش رہیں گے۔ میں نے اسے دلاسا دیا تھا، کسی اور کو میں نہیں چاہوں گا۔
جسے چاہتا ہوں وہ مجھے نہیں ملے گی۔ تم مجھے نہیں ملو گی، لیکن میں پھر بھی دعا کرتا رہوں گا۔ میں نے پوچھا، اب کیا دعا کرتے رہو گے؟ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، یہی کہ تم مجھے مل جاؤ۔ خدا کرے تمہاری شادی عزت سے نہ ہو، اگر ہو بھی جائے تب بھی تم اسے نہ ملو، بس مجھے مل جاؤ۔ میں نے کہا، یہ کیسی عجیب و غریب دعا ہے آپ کی، نہ سمجھ میں آنے والی۔ بھلا ایسی دعائیں بھی ہوتی ہیں جو سمجھ میں نہ آئیں۔ مجھے کچھ غصہ بھی آیا تھا۔ یہ کہہ کر میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور اپنے کمرے میں آ گئی کہ اسے سمجھانا اب بے وقوفی ہے۔ اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا، نہیں معلوم، بس یہ کہ عفان بیمار رہنے لگا۔ روز بروز اس کی صحت گرتی جاتی تھی۔ ادھر چیک اپ کروایا مگر افاقہ نہ ہوا۔ بھابھی کے اصرار پر وہ لاہور اپنا چیک اپ کرانے چلا گیا اور میری شادی کی تاریخ نزدیک آ گئی۔ مجھے ویسے بھی دیر سے اٹھنے کی عادت نہ تھی، لیکن اس روز امی بہت سویرے مجھے اٹھانے آ گئیں۔ یہ میری شادی کا دن تھا۔ امی نے کہا، تمہاری تائی اماں نے فون کیا ہے، سحر کو بولنا 9 بجے تک تیار رہے۔ بشرا اور عائشہ اسے لینے آئیں گی، ان کے ساتھ پارلر چلی جائے، کیونکہ جہاں بکنگ کروائی ہے وہ پارلر کافی دور ہے۔ میں نے ہاتھ منہ دھویا، ناشتہ کیا، تبھی اسجد کی بہنیں مجھے لینے آ گئیں۔ وہ اپنی گاڑی میں مجھے پارلر لے گئیں۔ تائی اماں نے کہا تھا، چاہے جتنے پیسے پارلر والی لے، ہمیں پرواہ نہیں، بہت اچھے پارلر سے میری بہو کو تیار کروانا، اور اس پارلر والی سے بھی کہنا کہ بہت اچھا میک اپ ہونا چاہیے میری بہو کا، ایسی دلہن لگے کہ زمانہ دیکھے۔ میک اپ ہوا، مجھے عروسی جوڑا پہنا دیا گیا، شادی حال آ گئے، سہیلیوں کا ہجوم تھا، مجھے مخصوص کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ سہیلیاں طرح طرح کے مذاق کر رہی تھیں۔ 2 بج چکے تھے، بارات آنے والی تھی۔ ڈھولک کی تھاپ اور سہیلیوں کے گانے مجھے تصوراتی دنیا میں گم کر رہے تھے۔ گھونگھٹ تو پہلے ہی منہ پر تھا، آنکھیں بند کر کے میں مستقبل کے خواب دیکھ رہی تھی۔ اس وقت 4 بج چکے تھے۔ بارات کے آنے کا شدت سے انتظار تھا۔ حال تایا ابو کے گھر سے زیادہ دور تو نہ تھا، مگر بارات ابھی تک نہ پہنچی تھی۔ کوئی فون بھی نہ اٹھا رہا تھا۔ گھر کا ہر فرد بے چین و بے قرار تھا کہ آخر بارات اتنی لیٹ کیوں ہو گئی۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ میرے بھائی بلال نے کال اٹھائی۔ سامنے تایا ابو بول رہے تھے کہ دلہا کی گاڑی کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کو قریبی ہسپتال لے گئے ہیں۔ پل سے جب گاڑی موڑ کاٹ رہی تھی تو پہلو سے کسی اور گاڑی نے ٹکر مار دی۔ ہماری ایک رشتہ دار خاتون اس کمرے میں آئی جہاں میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ کہنے لگی، سنا ہے کہ دلہا کو ہسپتال لے گئے ہیں، دلہا کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور فی الحال شادی ملتوی کر دی گئی ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں جوں کی توں بیٹھی رہ گئی۔ شام کے 6 بج گئے اور سب مہمانوں کو گھر جانے کا کہہ دیا گیا۔ مجھے بھی گھر لے آئے۔ ادھر ہسپتال میں جب اسجد کو ہوش آیا تو اس نے اپنے والد کو بلایا۔ پہلا سوال تھا کہ یہاں سے چچی لوگوں کا گھر کتنی دور ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہی کوئی 2-4 میل۔ ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق 3 روز کے بعد ہسپتال سے فارغ ہونا تھا، مگر اسجد کی ضد کے سامنے کسی کی نہ چلی۔ اس کا کہنا تھا، ابھی چچی کے گھر چلیں اور میرا نکاح آج ہی ہوگا۔ سحر میرا انتظار کر رہی ہوگی، وہ بہت پریشان ہو رہی ہوگی۔ ڈاکٹر بھی بار بار منع کر رہے تھے، مگر اسجد نے کسی کی مان کر نہ دی۔ تایا ابو زخموں سے چور بیٹے کی ضد کے آگے مجبور ہو کر اسے کچھ آدمیوں کے ساتھ مل کر اسی وقت گاڑی میں بٹھایا اور یوں زخمی حالت میں اسجد بارات کو لے کر آ پہنچا۔ اب ہمارے گھر سے بھی مہمان جا رہے تھے، لیکن جب انہوں نے بارات کو دیکھا تو سب خوش ہو گئے۔ ہر طرف چہل پہل ہو گئی، خوشیاں لوٹ آئیں اور شادیانے بجنے لگے۔ میں بھی خوش ہو گئی کہ بارات آ گئی ہے، مطلب اسجد کو زیادہ چوٹیں نہ آئی تھیں۔ مولوی صاحب کمرے میں آئے اور میرا نکاح پڑھوا دیا۔ نکاح کے بعد اسجد کو ایک کمرے میں لٹا دیا گیا اور مجھے بھی ایک اور کمرے میں لے آئے۔ جہاں میں بیٹھی وہاں سے مجھے اسجد نظر آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں سخت پریشان ہو گئی کیونکہ اسے کافی چوٹیں آئی تھیں۔
عزیز جب بستر پر کروٹ بدلتا تو چوٹوں کی وجہ سے اس کو کروٹ لینے میں تکلیف ہوتی۔ شدید چوٹوں کے باعث اس کے چہرے کا رنگ زرد تھا اور ماتھے پر کرب کے آثار تھے۔ میں اس کو دوسرے کمرے سے بیٹھی دیکھ رہی تھی اور بے چین تھی۔ وہ اپنی درد بھری آواز دبانے کی بہت کوشش کرتا تھا، لیکن شدت درد کی وجہ سے کبھی اس کی چینخ بھی نکل جاتی تھی۔ میں روسی جوڑا پہنے سامنے اپنے شوہر کو اس کرب میں دیکھ کر عجب پریشانی کا سامنا کر رہی تھی کہ امی آئیں اور مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور آہستہ آہستہ عزت کے کمرے میں لے آئیں۔ عزت نے آہٹ سن کر کروٹ لی اور یوں مخاطب ہوا، چچی جان، معذرت چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے آپ لوگوں نے ناگہانی پریشانی کا سامنا کیا۔ یہ تاخیر شاید قدرت کی طرف سے تھی، میری طرف سے نہیں تھی کہ جو اللہ کو منظور۔ سحر سے میں خاص طور پر معذرت خواہ ہوں کہ اسے بھی غم اور کرب کا سامنا کرنا پڑا۔ امی کہنے لگیں، نہیں نہیں بیٹا، کیسی باتیں کرتے ہو؟ جو ہونا تھا ہو گیا، بس اللہ تمہیں صحت دے اور تم دونوں کی جوڑی کو ہمیشہ ایک ساتھ سلامت رکھے۔ عزت بھی بولا، آمین آمین۔ میں نے بھی دل میں آمین کہا۔ امی عزت کو دعائیں دیتی ہوئیں کمرے سے باہر چلی گئیں۔ میں جا کر عزت کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ عزت نے مجھے سہارا دینے کو کہا۔ میں نے اسے سہارا دیا اور وہ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس سے زیادہ بولا نہ جا رہا تھا اور منہ سے بار بار کرب کی آوازیں نکلتیں۔ پھر اس نے سامنے میز پر پڑے ہوئے بریف کیس کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے بریف کیس پکڑ کر عزت کے سامنے کر دیا۔ اس نے انگوٹھی نکالی اور میرا ہاتھ تھامتے ہوئے انگوٹھی میری انگلی میں پہنا دی۔ عزت کو ہماری شادی کی بہت خوشی تھی، شاید کہ وہ میرے بغیر جدائی محسوس کرتا تھا اور اسی دن کا منتظر تھا کہ یہ جدائی کی گھڑیاں ختم ہو جائیں اور ہم دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑے اور چہرے پر پریشانی کے آثار لیے مسکرایا۔ اس نے مجھ کو خود سے قریب کرنا چاہا، لیکن اسی لمحے کسی شدید چوٹ کے باعث کرب میں مبتلا ہو کر تڑپ اٹھا۔ میں نے پوچھا، عزت کیا ہوا ہے؟ وہ درد سے تڑپ رہا تھا اور اگلے ہی لمحے اسے کہہ آنا شروع ہو گئی۔ میں گھبرا گئی اور فوراً باہر آ کر امی کو آواز دی۔ تائی بھاگتی ہوئی آئیں اور ان کے ساتھ ہی سب دوڑ کر کمرے میں آ گئے۔ تایا تائی تو دیوانہ وار ہو گئے۔ عزت کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ ان کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا کیونکہ وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ رات وہ ہسپتال کے ICU میں رہے۔ میں گھر میں مری جاتی تھی اور جائے نماز پر بیٹھ کر مسلسل ان کی صحت یابی کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ اگلے دن ڈاکٹروں کی 1000 کوششوں کے باوجود وہ نہ بچ سکے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ جب یہ خبر مجھ تک پہنچی، میں سورہ یاسین پڑھ رہی تھی۔ میں سکتے میں جوں کی توں بیٹھی رہ گئی اور پھر مجھے خبر نہ رہی کہ میں کہاں ہوں۔ جب مجھے ہوش آیا تو عزت کا خیال مجھے تڑپا کر رکھ گیا اور اگلے ہی لمحے مجھے عفان کی وہ عجیب و غریب دعا بھی یاد آ گئی، یہی کہ تم مجھے مل جاؤ۔ خدا کرے تمہاری شادی عزت سے نہ ہو، اگر ہو بھی جائے تب بھی تم اسے نہ ملو بلکہ مجھے مل جاؤ۔ عفان کے یہ الفاظ یاد آتے ہی میں زور زور سے چیخنے چلانے لگی۔ امی اور کچھ رشتہ دار عورتوں نے مجھے پکڑا اور چپ کرانے لگیں۔ شادی والا گھر سوگ کا گھر بن چکا تھا۔ کوئی ادھر سے بول رہا تھا، سحر کی قسمت دیکھو، نکاح ہوتے ہی بیوہ ہو گئی۔ کوئی بول رہا تھا، شاید کہ یہ شادی اس کی قسمت میں ہی نہ تھی۔ کوئی مجھے تسلی دیتا تو کوئی تائی کو کچھ بولتا۔ میرا دماغ سن تھا، مگر عفان کے الفاظ میرے دماغ میں مسلسل گھوم رہے تھے۔ مہینوں گزر گئے، میں اس کیفیت سے باہر نہ نکل سکی۔ ہر دم عزت کا خیال رہتا، میں مسلسل بیمار رہنے لگی۔ ہفتوں ہسپتال داخل رہی۔ امی میری وجہ سے بہت پریشان تھی، مگر میرے بس میں کچھ نہیں تھا۔ کبھی کبھی عجیب و غریب دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ عفان نے جانے کس دل سے یہ دعا کی تھی کہ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ بے شک ادھوری ہوئی، میری عزت سے شادی ہو گئی اور نہیں بھی ہوئی، میں اس کی دلہن بن کر بھی
اس کی نہیں بن سکی، اس کی ہو کر بھی اس سے جدا ہو گئی۔ یہ کیسی شادی ہوئی اور یہ کیسی ادھوری دعا قبول ہوئی؟ آج نہیں معلوم عفان کس حال میں ہے، جس حال میں بھی ہے اگر کبھی مل گیا تو پوچھوں گی ضرور کہ آخر تم نے میرے لیے ایسی دعا کیوں کی کہ جس نے میری زندگی اجیرن کر دی۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔